الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. تیسری تراویح 1445 ہجری کی اور تیسرے پارے کا دوسرا آدھا اور چوتھے پارے کے 3 پاؤں کی تلاوت آج کی گئی. سورہ آل عمران کے 2 رکوع کل پڑھ لیے گئے تھے، آج آل عمران مکمل ہوئی. سورہ بقرہ کے جیسے فضائل تھوڑے سے عرض کیے تھے، ایسے آل عمران سورہ بقرہ سے جڑی ہوئی ہے، اس کے بعد ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سورہ بقرہ کی اہمیت بیان کی، ایسے آل عمران کی بھی بیان کی. ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 روشن ستارے والی صورتیں، روشن مینار والی صورتیں پڑھا کرو، بقرہ اور آل عمران. اس صورت میں کیا مضمون ہے؟ تو اگر بنیادی تجزیہ کریں تو 2 حصے ہیں اس صورت کے. ایک حصہ تو وہ ہے جو تیسرے پارے میں ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو چوتھے پارے میں ہے. تیسرے پارے کا جو حصہ ہے اس میں زیادہ تر عیسائی اہل کتاب ان کا تذکرہ ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے یہ والے حصے میں جو تیسرے پارے میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت زکریا علیہ السلام کا، دیگر اہل کتاب کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. اس میں چند قصے اللہ نے سنائے. ایک تو اللہ نے یہ بتایا کہ بیت المقدس کے ایک امام تھے جن کا نام تھا حضرت عمران، اور ان کی اہلیہ حمل سے تھیں. دوران حمل شوہر کا انتقال ہو گیا، اور بیوی نے جو کہ بیوہ تھی، انہوں نے نیت کری کہ میرے حمل سے جو بچہ پیدا ہوگا، تو میرے والد صاحب مسجد کی بیت المقدس کی خدمت کرتے تھے، وہ تو اب دنیا میں نہیں رہے، تو میرا جو بچہ پیدا ہوگا اس گمان میں، اس تصور میں کہ وہ لڑکا ہوگا، اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. اللہ کی شان ایسی ہوئی کہ بچہ تو ہوا لیکن لڑکا نہ ہوا بلکہ بیٹی ہوئی. تو دل میں یہ آیا کہ اب یہ بیت المقدس کی خدمت کیسے کرے گی؟ میرے تو ذہن میں تھا کہ لڑکا ہوگا، لیکن چونکہ نیت کی ہوئی تھی، یوں کہیے کہ منت مانی ہوئی تھی، تو اللہ سے جملہ کہا انہوں نے جو سمجھنے کا ہے. ہر بات قرآن پاک کی سمجھنے کی ہے، میرے آپ کی نصیحت کے لیے ہے. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میری اس نیت کو قبول کر لے. یہ چھوٹا سا لفظ ہے قبولیت، لیکن اس کے اندر بہت گہرائی ہے. آدمی جب کسی دین کے کام کے لیے قبول ہو جاتا ہے تو پھر راستے اور اسباب اللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے. بعض دفعہ آدمی کسی جملے کو مذاق بنا لیتا ہے. جیسے عام طور پر یہ جملہ ہمارے ہاں تبلیغ میں بہت چلتا ہے کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم اس جملے کی گہرائی نہیں سمجھتے. حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ہو جائے تو پھر جیسے اس قصے میں ماں نے دعا کی اللہ سے کہ اے اللہ ذہن تو یہ کہتا ہے کہ لڑکا بیت المقدس کی بڑا ہو کر خدمت کرے، بیٹی کیسے کرے گی؟ لیکن اے اللہ تیرے یہاں کیا مشکل ہے، تو اس کو اس کام کے لیے بیٹی ہونے کے باوجود قبول کر لے. یہ انہوں نے اللہ سے دعا کری. دوسرا کام یہ کرا کہ چونکہ میں نے تو منت مانی ہوئی ہے، نیت کی ہوئی ہے، تو میں اس بچی کو جو کہ میری بیٹی ہے، میں اپنی کفالت اور اپنی پرورش میں نہیں رکھوں گی، اس کو تمہیں حوالے کر دیتی ہوں اللہ کے. بتاؤ کون اس کی خدمت کرے گا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایسی مبارک بچی جس کے لیے ماں نے نیت کر رکھی ہو کہ یہ تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے ہے، ہماری سعادت ہوگی، اس بچی کو تو ہم لے لیں. سب نے یہ کہا. اس بچی کے ایک خالو تھے جن کا نام ہے حضرت زکریا علیہ السلام. انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے گھر میں
اس بچی کی خالہ ہیں، تو خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے، تو بہتر یہ نہیں ہے کہ تم سب دستبردار ہو جاؤ اس بچی کے سلسلے میں رسہ کشی کرنے سے اور یہ بچی میرے حوالے کر دو۔ لوگوں نے کہا نہیں، یہ سعادت ہم کسی کو نہیں دیں گے، ہر کوئی کہے یہ تو مجھے چاہیے، یہاں تک کہ جھگڑے کی نوبت آنے لگی۔ تو یہ ہوا کہ چلو قرآن دازی کر لیتے ہیں۔ اللہ کی شان، قرآن دازی میں بھی خالو زکریا علیہ السلام کا نام آ گیا۔ سب چپ ہو گئے، اب تو قرآن دازی میں نام آ گیا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اس بچی کے لیے، جو کہ گویا بیوی کی بھانجی تھی، اس کے لیے محراب کی طرف ایک کوٹری بنا دی، جیسے ہمارا محراب ہے ایسے وہاں ایک کمرہ بنا دیا کہ اس بچی کو میں یہاں رکھوں گا، اور بچی کی حفاظت کے لیے کمرے پر تالا رہتا تھا۔ یہ صبح شام چکر لگا لیتے تھے، بچی کی خیر خبر لے لیتے تھے، بچی کو کھانا پہنچا دیتے تھے۔ اللہ کی شان ایسی ہوئی کہ بعض دن ایسے آئے کہ بچی کے پاس جب یہ جاتے تو دیکھتے کہ بچی کے پاس تو کھانا اور پھل رکھا ہوا ہے۔ کھانا اور پھل تو میں لاتا ہوں، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ ایک دوسرا یہ دیکھا کہ بے موسم کے پھل رکھے ہوئے، جیسے ہمارے ہاں آج کے زمانے میں کوئی دسترخوان پر آم لے آئے، ارے بھائی آم تو ابھی شروع نہیں ہوئے، آپ کہاں سے لے آئے؟ تو ایک تو یہ دیکھا کہ بچی کے پاس کھانا موجود، دوسرا یہ دیکھا کہ بے موسم کا پھل موجود۔ اے بچی یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ بچی نے برجستہ جواب دیا، اللہ نے دیا۔ یہ بات ایسی تھی کہ زکریا علیہ السلام صاحب ایمان، اور صاحب ایمان صرف نہیں بلکہ نبی بھی، انہوں نے کہا بات تو یہ بچی بڑی صحیح کرتی ہے۔ تو اس طرح اس بچی کی کفالت رہی حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ پھر درمیان میں کچھ اور بھی ذکر کیا، وہ آگے سناتا ہوں۔ اس کو پھلانگ کر آگے اللہ تعالیٰ نے اس بچی کا ذکر کیا کہ یہ بچی بڑی ہوئی، اس بچی کو ہم نے بیٹا دیا، بغیر شادی کے اور بغیر اس کے کہ کسی مرد سے یہ ملی ہو، جس کی تفصیل 16ویں پارے میں آئے گی سورہ مریم میں، لیکن تھوڑا سا میں عرض کر دیتا ہوں، بات چھڑ گئی ہے۔ تو اللہ نے اس بچی کو بیٹا دیا جس کا نام عیسیٰ علیہ السلام، اور اس عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے معجزات دیے۔ اللہ نے یہ قصہ یہاں پر ذکر کیا، بس میں یہاں رک رہا ہوں۔ دوسرا اللہ نے یہ ذکر کیا کہ جس بچی کو بے موسم کے پھل اللہ دیتے تھے، اور زکریا علیہ السلام جو بچی کے خالو تھے، انہوں نے بچی سے ایک دفعہ پوچھا کہ یہ تمہیں کون دے جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کون دے جاتا ہے کیا مطلب ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام اس زمانے میں بے اولاد تھے، اولاد نہیں تھی۔ اولاد کی تمنا کس کو نہیں ہوتی؟ نہ صرف یہ کہ اولاد نہیں ہوئی تھی بلکہ عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی، اپنی بھی اور بیوی کی بھی۔ تو جب انہوں نے گویا بھانجی کا یہ جواب سنا کہ اللہ نے دیا اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، بے موسم کا پھل دے یا موسم کا پھل دے، تو ایک دم ان کے دل میں ایمان نے موج ماری، ایمان کی کیفیت تازہ ہو گئی۔ ایمان پہلے سے تھا، نبی پہلے سے تھے، لیکن ایک کیفیت امنڈ آئی۔ اس اضافی کیفیت میں انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو اس بچی کو بے موسم کا پھل دے سکتا ہے تو مجھے اس بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا؟ ضرور دے سکتا ہے، تو اے اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما دے۔ پہلے بھی دعا کرتے تھے، آج زوردار ایمانی کیفیت میں انہوں نے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کر لی، اور ایسی قبول کی کہ ان کی طرف وحی بھیجی کہ اے زکریا خوش خبری ہو، آپ کو بیٹا ہوگا۔ ابھی سے بتا دیتے ہیں اس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ مستقبل میں نبی بنے گا، وہ اپنی قوم کا سردار بنے گا، لیکن وہ شادی نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو بتا دیا آپ کے ہاں یہ ہونے کا۔ اس قصے کو اللہ نے بتایا۔ بس یہ دو قصے اللہ نے بیان کیے۔ کیوں بیان کیے؟ تو یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کہانی کی کتاب نہیں ہے، قصے خوانی کی کتاب نہیں ہے کہ دلچسپی کے لیے، ٹائم پاس کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی کہانی چھیڑ دے۔ یہ قرآن اس کے لیے نہیں ہے۔
قرآن کا ہر قصہ کو مقصد سے ہے. اسی لیے یہ بھی ذہن میں رہے، آئندہ بھی بات آئے گی لیکن بات آ گئی ہے تو ابھی بھی کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کے بیشتر قصے، یا یوں کہیے کہ بیشتر نہیں، ایک قصے کے علاوہ سارے قصے قرآن پاک کے بے ربط ہوتے ہیں. ایک قصہ یوسف علیہ السلام کا جو 12ویں پارے میں سورہ یوسف ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سیکوینس میں بیان کیا. آگے جب آئے گا انشاءاللہ تو بیان ہو جائے گا. اس کے علاوہ جتنے قصے قرآن نے سنائے تو گویا بے ربط سے مراد یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے میں سنائے، کیونکہ قرآن کو مقصد قصہ خوانی نہیں ہے، قرآن کو مقصد اس قصے سے حاصل ہونے والا سبق ہے. اب یہاں کیا سبق اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں ان دو قصوں سے؟ تو متعدد اسباق ہے. ایک یہ کہ، اور یہ جو میں پہلے نمبر کا سبق بتا رہا ہوں، یہ وہ سبق ہے جو قرآن پاک کے بیشتر قصوں میں مقصود ہے. وہ کیا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کی مرضی چلتی ہے، بس یہ سمجھ لو. میں اللہ نے چاہا مریم کو بے موسم کا پھل کھلا دیا، میں اللہ نے چاہا مریم کو بغیر نکاح کے اولاد دے دی. میرے لیے کیا مشکل ہے، کیونکہ کرنے والا تو میں ہوں. اور میں اللہ نے چاہا تو زکریا کو بڑھاپے میں اولاد دے دی، کرنے والا میں ہوں. بس اس کو اپنے دل میں، اس بات کا یقین دل میں جما لو. دوسرا مقصد اس قصے سے یہ تھا کہ یہ بتانا تھا، جس کو قرآن نے یہاں بیان بھی کیا، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ. اے ہمارے حبیب، یہ قصہ آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں، زکریا کا بھی، مریم کا بھی، عیسیٰ کا بھی علیہم السلام. آپ ان قصوں کے عینی شاہد ہیں؟ نہیں. آپ تو ان قصے کے رونما ہونے کے زمانے میں دنیا میں ہی نہیں تھے، تو کہاں سے سنا رہے؟ کیسے پتا چلا؟ آپ کی انفارمیشن کی سورس کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو بتایا کہ آپ کو پتا چلا وحی کے ذریعے. دنیا میں علم حاصل ہونے کے چند ذرائع ہیں. تجربہ، یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. عقل بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن یہ ناقص ذرائع ہیں. دین جو امتوں کو، قوموں کو، دنیا کے انسانوں کو پہنچتا ہے، یہ مقصد سے میں دین کا لفظ بول رہا ہوں اس لیے کہ آگے ایک اور بات آنی ہے. لوگوں کو جو دین ملتا ہے اس کی سورس کیا ہے؟ دین کسے کہتے ہیں؟ یہ چلیں بات ہو رہی ہے تو پوری کر لیتا ہوں. دین کسے کہتے ہیں؟ دین پر چلو، دین پر چلو، دین پر چلو. دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو. دین کسے کہتے ہیں؟ لغت میں اس کا جو لٹرل معنی ہے وہ کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ. زندگی گزارنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ طے کیا. آل عمران میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا. ایک تو کل پڑھا گیا آل عمران کے دوسرے رکوع میں، کل آخری رکعت میں پڑھا گیا، ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ خوب سمجھ لو کہ زندگی گزارنے کا معتبر طریقہ ہمارے نزدیک تمہارے لیے اسلام ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. ایک اور آج پڑھا گیا آل عمران ہی میں 3 پارے کے آخری رکوع میں ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے اگر اسلام کے علاوہ تم نے کسی اور راہ کو اپنایا تو گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ بہت اچھی طرح اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک بیان کی. تو دین زندگی گزارنے کا طریقہ. ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام آیا. تو اس مذہب، دین، اسلام کا ذریعہ کیا ہے؟ سورس کیا ہے؟ وحی. تو اس قصے سے یہ پتا چلا کہ اے ہمارے حبیب، ثابت ہوا کہ آپ کے پاس ہماری طرف سے وحی آتی ہے. اس وحی کے ذریعے لوگوں کو بن دیکھے آپ یہ قصے سنا رہے ہیں. یہ وحی کی اہمیت بتائی. یہ اور بھی تفصیل طلب مضمون ہے لیکن آگے موقع ملے گا تو عرض کروں گا. تو ایک مقصد قدرت الہی کو بیان کرنا، دوسرا مقصد وحی کی اہمیت کو بیان کرنا.
ایک تیسرا مقصد بھی ہے. اس تیسرے مقصد سے پہلے یہ سمجھیے کہ یہ آل عمران کا حصہ جو تیسرے پارے میں ہے یہ اس وقت نازل ہوا جب نجران کے عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحث کرنے کے لیے آئے. بحث بھی نہ کہیے، مناظرہ کرنے کے لیے آئے. نجران مدینہ منورہ سے دور ایک علاقہ تھا، آج سعودیہ کا ہی حصہ ہے. آج بھی وہاں عیسائی آباد ہیں. اس زمانے میں کثرت سے عیسائی آباد تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور خلاصہ ان کی گفتگو کا یہ تھا کہ آپ عیسیٰ کو خدا کیوں نہیں مانتے، اور نمبر 2 آپ عیسیٰ کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں. تو اس قصے کے ذریعے دونوں کا جواب دیا. جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ کو خدا مانے، کیوں مانے بھائی؟ عیسیٰ نے کہا ہے تمہارے نبی عیسیٰ کی دعوت کو دل پہ ہاتھ رکھ کر پڑھو تو تمہیں ملے گا کہ عیسیٰ خود کہتے تھے کہ خدائی ایک اللہ کے لیے، میں بھی خدا نہیں ہوں. تم عیسیٰ کو خدا اگر سمجھتے ہو تو اس لیے سمجھتے ہو نا کہ وہ بے باپ کے پیدا ہوئے ہیں. تو اگر بے باپ کا پیدا ہونا کسی کو خدا بناتا ہے تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ عیسیٰ سے پہلے آدم کو خدا بنا لو، اس لیے کہ وہ تو بغیر ماں کے بھی پیدا ہوئے. یہ سمجھانے کے لیے قرآن نے اسلوب اختیار کیا. ایسا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ضرور پیدا ہوئے لیکن اس سے خدا نہیں بن گئے. ایک تو قرآن نے یہ جواب دیا. رہی بات یہ کہ ہم عیسیٰ کی عظمت نہیں بجا لاتے، تم یہ کہتے ہو، اور کیا عظمت بجا لائیں گے؟ ہم تو اپنے قرآن میں آل عمران کے نام سے سورت لا رہے ہیں. اس میں عیسیٰ کا، عیسیٰ کی ماں کا، عیسیٰ کے نانا کا، عیسیٰ کی خالہ کا، خالو کا ذکر کر رہے ہیں. عظمت نہیں بجا لاتے. تم نے کبھی اپنے بچوں کا نام محمد رکھا؟ ہم تو اپنے بچوں کا نام عیسیٰ رکھتے ہیں. یہ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. یہ کیا بات تم نے کہہ دی کہ ہم عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتے گستاخی. یہ نجران کے وفد کو قرآن نے یہ جواب دیا. عاجز آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر پیشکش کری کہ تم اگر میرے باتوں پر مطمئن نہیں ہو تو ایسا کرو، کل صبح پھر آ جاؤ، ایک میٹنگ، ایک سیشن اور کر لیتے ہیں، اور اس سیشن میں ہم کوئی گفتگو بحث نہیں کریں گے، دلائل نہیں دیں گے، بس ہم اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے کہ اے اللہ ہم دو فریق میں سے جو جھوٹ پر ہو اس کو زمین میں دھسا دو. کل آ جاؤ میرے پاس. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش کری. تو انہوں نے رات کو جا کر مشورہ کیا. یہ تو بہت خطرناک بات انہوں نے کہہ دی. اب اگر صبح ہم یہ دعا کرنے بیٹھ جائیں گے، ہے تو یہ سچے نبی اور دعا ہو گئی قبول اور ہم زمین میں دھس گئے تو تاریخ میں یہ بات ثبت ہو جائے گی کہ عیسائی مذہب باطل مذہب ہے. اس لیے ان سے پالا ہمارا پڑنا نہیں چاہیے. اس کام کے لیے صلح کر لو. تو وفد نجران والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی. مباہلہ یعنی یہ والا دعا والا مرحلہ اگلے دن نہیں ہوا. تو یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں بیان کیا، یعنی آل عمران کا وہ حصہ جو تیسرے پارے میں. ضمناً وہ والی بات بھی آ گئی، دین. اور دین کا معنی زندگی گزارنے کا طریقہ. زندگی گزارنے کے لیے تمہارے لیے ایک ہی طریقہ ہم نے متعین کیا ہے، وہ اسلام. چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو زیادہ مضمون بیان کیا وہ بدر اور احد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے اور بہت تکلیفیں اٹھائیں. حکم یہ تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھ کر رکھو اور کسی پر ہاتھ اٹھاؤ بھی نہیں، ظلم برداشت کر لو. جب مدینہ منورہ
ہجرت کر کے پہنچے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہو گئی جہاد کی. سن 2 ہجری میں پہلی لڑائی ہوئی اسلام اور کفر کی، جس کو بدر کی لڑائی کہتے ہیں. رمضان میں 17 رمضان کو یہ معرکہ پیش آیا. پس منظر اس کا یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مکے کے کافروں نے ایسی آپس میں سمجھوتا کیا ہے جس کو آج کل کی زبان میں کنسورشیم یا پول کہتے ہیں. ایسا انہوں نے آپس میں اکٹھ کی ہے کہ سب پیسے جمع کرو اور ان پیسوں کو انویسٹ کرو شام سے تجارت میں، اور اس سے جو نفع ہوگا وہ نفع ہم سب دے دیں گے اپنی فوج کو، تاکہ یہ فوج مسلمانوں سے نپٹے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، اور یہ اطلاع ملی کہ اس سلسلے میں تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں یہاں سے گزرنے کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اس قافلے کو روکنا چاہیے. چنانچہ فجر کی نماز پڑھائی حضور نے اور صحابہ سے کہا کہ اس طرح اللہ کا حکم ہے کہ اس تجارتی قافلے کا راستہ روکنا ہے، تم میں سے کون میرے ساتھ چلے گا؟ اور دیکھو تیاری کا وقت نہیں ہے، ابھی جو چل سکتا ہو چلے، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں تبلیغی زبان میں نقد، جو چل سکتا ہو چلے. اے اللہ کے رسول بس ابھی گھوڑا سواری خچر اونٹ چراگاہ میں ہے، میں لے آیا. نہیں، لے آنے کی گنجائش نہیں. تلوار گھر سے اٹھا لوں، نہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے. بس ابھی چلتے ہو تو چلو، ورنہ کوئی بات نہیں. تو واضح بات ہے کہ اس طرح فوری چلنا سب کے لیے مشکل نہیں تھا. ایک چھوٹا سا دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا، جس کی تعداد 300 سے کچھ اوپر تھی. لیکن ایسا ہوا کہ ابو سفیان کو بھنک پڑ گئی، تو اس نے مسلمانوں سے بچنے کے لیے راستہ بدل کر فرار اختیار کر لی، بچ گیا، اور مکے پیغام پہنچا دیا کہ اس طرح مدینے والے ہم پر حملہ آور ہو گئے. حملہ تو نہیں ہوا، خبر پہنچا دی. مکے والوں کو بڑا غصہ آیا، یہ ہمارے پاس سے بچ کر نکلے ہوئے اور ایسے شیر ہو گئے کہ ہم پر حملہ کریں، ہمارے قافلے کو روکیں. اب تو ان کا ناطقہ بند کرنا چاہیے، اب تو ان سے مقابلہ کرنا چاہیے. لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ سے نکلے مدینہ منورہ کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا جو کہ گئے تو تھے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے، ان کو نہ چاہتے ہوئے مقابلہ کرنا پڑ گیا مکے سے آئے ہوئے تازہ دم لشکر کے ساتھ. بڑی پریشانی کا عالم تھا، چونکہ لڑائی ذہن میں نہیں تھی. تو جب لڑائی ذہن میں نہ ہو تو جنگی ساز و سامان بھی نہیں تھا، تعداد تھوڑی، جنگی ساز و سامان بھی نہیں، اور لڑائی کی نوبت آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صف بندی کی، اور کل صبح 17 رمضان کو معرکہ ہونا تھا. 16 اور 17 کی درمیانی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے رونے اور گر گرانے میں گزاری. یہاں تو نہیں، 9ویں پارے میں اللہ نے بتایا اور علماء نے لکھا کہ بدر کی جیت میں بڑا دخل اس رات کی رونے کا تھا. اذ تستغیثون ربکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب روئے، اتنا روئے کہ علی رضی اللہ عنہ دیکھنے کے لیے آئے. 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر رہے ہیں، حضور کے لیے صحابہ نے ایک چھپڑ بنا دیا تھا، اس کو دیکھنے کے لیے آئے کہ اللہ کے نبی رات میں کیا کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی آرام نہیں کر رہے تھے، دعا میں لگے ہوئے تھے، اور ایسے بلک بلک کر رو رہے تھے کہ چادر مبارک جسم پر ٹھہر نہیں رہی تھی، اور اللہ سے ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، یہ چھوٹا سا دستہ، چھوٹی سی جماعت تیرے سامنے پیش خدمت ہے، اگر یہ بھی مٹ گئی تو تیرا نام قیامت تک لینے والا کوئی نہیں رہے گا. تو اپنے نام کی لاج رکھ کر اس جماعت کی مدد کر. اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے فارغ ہوئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا ادھر آؤ ابو بکر، دیکھنا صبح اس جگہ پر فلانے آدمی کی لاش گرے گی اور اس جگہ پر فلانا مارا جائے گا اور اس جگہ پر فلانا مارا جائے گا۔ چنانچہ جب لڑائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز طور پر مسلمانوں کی، صحابہ کی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو شکست دی، 70 کافر مارے گئے، 70 کافر قید ہوئے، جتنے بچے تھے سب بھاگ کھڑے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو خوب مال غنیمت ہاتھ آیا۔ کیا چیز تھی جس نے غلبہ دیا؟ میں نے عرض کیا جنگی ساز و سامان کچھ بھی نہیں، تعداد تھوڑی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی ایک جنگی ہتھیار بھی 10 کے عدد تک پہنچا ہوا نہیں تھا، اور اللہ نے مدد کی۔ کیوں دی؟ کیوں کی؟ کیسے ہوئی مدد؟ تو قرآن نے 3 باتیں بتائی۔ ایک تو یہ جو 9 پارے کی میں نے سنائی، اللہ کے نبی کا دعا کرنا۔ 2 سبب یہاں بتائے آل عمران نے کہ تم صبر والے تھے اور تم تقوی والے تھے، اس لیے میں نے تمہاری مدد کی۔ بس کا مطلب یہ کہ بدر سے متعلق اور باتیں سنانی چاہیے، لیکن اس کا موقع نہیں کہ کس طرح حیرت انگیز طور پر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ نے، میں نے تو بدر کی زیادہ تفصیل کی، آل عمران میں بدر کو مختصر بیان کیا، زیادہ بیان کیا احد کو۔ ایسا ہوا کہ جب بدر کی لڑائی ختم ہوئی تو مکے والوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ تعداد میں ہم ڈبل نہیں 3 گنا، اور مار ایسی پڑی تو اب بدلہ لینے بغیر ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگلے سال انہوں نے نیت کر لی کہ دوبارہ تیاری کر کے مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے۔ احد کے میدان میں دوبارہ اگلے سال سن 3 ہجری کو کافر تیاری کر کے مسلمانوں کے خلاف آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ نکل گئے، مقابلہ ہوا۔ بدر کی طرح آج بھی اللہ نے مدد کی اور مسلمان غالب آ گئے، کافروں کے قدم اکھڑ گئے اور اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ لیکن اس موقع پر صحابہ سے ایک غلطی سرزد ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کے 50 آدمیوں کے ایک دستے کو ایک جگہ پر مقرر کیا تھا۔ ان سے یہ کہا تھا کہ فتح ہو یا شکست تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ ان سے بھول ہوئی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ کافر تو بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، اب یہاں ڈیوٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، وہ مورچہ گویا چھوڑ دیا۔ کافروں میں اس زمانے میں خالد بن ولید بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اس زمانے میں کافروں کے ساتھ تھے، جنگی نگاہ رکھتے تھے۔ انہوں نے دور سے دیکھ لیا کہ فلانا مورچہ خالی ہے، وہاں سے انہوں نے حملہ کر دیا اور مسلمان پریشانی میں آ گئے۔ وہ مسلمان جو غالب آ گئے تھے، کافر دم دبا کر بھاگ رہے تھے، مسلمان ان کا پیچھا کر رہے تھے، غنیمت جمع کر رہے تھے۔ ان مسلمانوں پر خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور ایسی پریشانی کا عالم ہوا کہ 70 مسلمان شہید ہوئے، جتنے بچے تھے سب کے سب زخمی ہوئے، بشمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ تو اللہ نے مدد کی کہ مسلمان ایسے پھنس چکے تھے کہ زیادہ نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ نے کافروں کے دل میں ڈالا بس اتنا کافی ہے، چلو واپسی کرو۔ واپسی کر لی۔ بعد میں پچھتاوا ہوا، واپسی کیوں کر لی تھی ہم نے؟ یہ تو مسلمان پھنس چکے تھے، ان کو تو زیادہ نقصان ہم پہنچا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ لیکن یہ جو پریشانی ہوئی، یہ پریشانی مسلمانوں کے لیے بڑی پریشانی بن گئی کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ تو اللہ نے بتایا کہ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا، بدر میں ایسا نہیں ہوا تھا، یہ اس لیے ہوا کہ تم نے نبی کی بات پر عمل نہیں کیا۔ رہتی دنیا تک کو سمجھا دیا کہ میری جو مدد مسلمانوں کے ساتھ ہوگی اس بنیاد پر ہوگی جو بدر میں بتائی، اور مدد اٹھے گی تو اس بنیاد پر اٹھے گی جو احد میں بتائی۔ باقی ہماری ناراضگی صحابہ کی جماعت سے نہیں ہے، 2 مرتبہ یہ بات کی، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔
لیکن رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ بنانا تھا، اس لیے تھوڑا سا ہم نے تمہیں آزمائش سے گزار دیا تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے کہ مسلمانوں کی بہبودی صرف اور صرف اس میں ہے کہ مسلمان 100% دین پر عمل پیرا ہو، اور جب دین کو چھوڑیں گے تو نبی کے وجود مسعود کے ساتھ بھی تمہارے لیے پریشانی کھڑی ہو جائے گی۔ یہ احد کی لڑائی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کیا۔ بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور بھی مضامین ہیں اس سورت میں، لیکن جیسے ایک مضمون ہے اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اس امت کی فضیلت بیان کی، وہ میں انشاءاللہ کل بیان کر دوں گا، پھر آگے سورہ نساء ہے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم الف بین قلوب المسلمین واصلحہم واصلح ذات بینہم اللہم رحمان الدنیا والآخرہ اللہم ارحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت من سواک وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔